آخری چیز کیا ہے؟ آخری چیز جو انسان کے دل کی بے چینی کا یا بے اطمینانی کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کی جو مجالس ہیں ان سے دوری. جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ دنیا کے اعتبار سے ہم مختلف قسم کی گیدرنگز کے اندر جاتے ہیں اور ہم جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ایسی گیدرنگ میں جانے کا شوق ہوتا ہے جہاں پہ دنیا کی بات ہوگی, گاڑیوں کی باتیں ہوں گی, سیل فونز کی باتیں ہوں گی. بہت سے لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی زندگی میں کبھی پلان نہیں کرتے اس چیز کے بارے میں کہ مجھے ایسی مجالس کے اندر بھی ریگولرلی جانا ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو, جہاں پہ اللہ کی بات ہو, جہاں پہ آخرت کی بات ہو, جہاں پر موت کی بات ہو, جہاں پر مرنے کے بعد زندگی کی بات ہو, جہاں پر جنت کی بات ہو, جہاں پر جہنم کی بات ہو, تاکہ ہمارے دل کے اندر وہ احساس پیدا ہو کہ آنے والی ایک زندگی ہے جس کے لیے مجھے اس دنیا میں تیاری کرنی ہے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اسی طرح کی مجالس کے بارے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, تو ایسے لوگوں پہ اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے. 4 فائدے ایسی مجلس کے. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے. اور آپ کبھی آزما کے دیکھ لیجئے کہ ایک ایسی گیدرنگ ہے, آپ اسے دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی کہہ لیں, چاہے بزنس سے ریلیٹڈ تھی یا کوئی ٹاک شو تھا دنیا سے ریلیٹڈ, کوئی پالیٹکس سے ریلیٹڈ گیدرنگ تھی, کوئی بھی چیز تھی, آپ اس میں 1 گھنٹہ بیٹھے اور پھر اس کے بعد آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ 1 گھنٹہ آپ بیٹھے تھے اور وہاں پہ اللہ کی بات ہوئی, آخرت کی بات ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی, اصل کامیابی کی بات ہوئی, جنت جہنم کی بات ہوئی, تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو خود ڈفرینس فیل ہو جائے گا. ایک تو ایسی مجلس میں ویسے بھی اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے, that in itself is a benefit. اور پھر جب انسان جب ایسی باتیں سنتا ہے تو جو انسان کے دل میں جو دنیا کی غلاظت اکٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ غلاظت تھوڑی سی صاف ہو کے نکلتی ہے اور انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں, میں جس دنیا کو اتنا فوکس کر رہا ہوں واقعی یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں کہ مرنے کے بعد میری ایک آنے والی زندگی بھی ہے. کیونکہ ہمیں ہر وقت ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں, ہم دنیا میں بار بار دنیا کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, دنیا نیچرلی ہمیں پل کرتی ہے, دنیا کی طرف اٹریکٹ ہونے کے لیے ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دیٹس اے نیچرل پل, وہ نیچرلی ہمیں اپنے طرف کھینچتی ہے. آخرت کی طرف اٹریکٹ ہونے کے لیے ہمیں پش کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, تو وہ چیز خود سے نہیں ہوتی. آخرت کی اٹریکشن اور آخرت کی فکر خود سے پیدا نہیں ہوتی, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ بائی ڈیفالٹ یہی چیز ہے کہ دنیا اپنی طرف کھینچے گی, اور اگر ہم اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں گے اور ایسی مجالس میں نہیں جائیں گے جہاں پہ ہمیں آخرت کی فکر اور ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاح کریں اور ہمیں پتہ لگے کہ میں کیا کیا غلطیاں کر رہا ہوں, تو پھر آہستہ آہستہ انسان دنیا کی طرف اتنا زیادہ چلا جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں بار بار اپنے آپ کو پل بیک کرنے کے لیے, تاکہ ہم آخرت کی فکر کریں اور آخرت کے لیے تیاری کریں, ہمیں ایسی مجالس کی ضرورت ہوتی ہے. فزیکلی اگر آپ جہاں پر بھی ہیں, اگر وہاں پہ کوئی حلقات ہوتے ہیں, کہیں پہ قرآن کا درس ہوتا ہے, کہیں پہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, تو اس کو جوائن کریں, جایا کریں ریگولرلی, خود بھی جائیں, اپنے بچوں کو بھی لے کے جایا کریں. نئی پاسبلٹی, کیونکہ کووڈ کی سچویشن ہے, بہت ساری جگہ پہ گیدرنگز الاؤڈ نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ آن لائن جو ہے یہ چیزیں اپنی زندگی میں ریگولر ان کا حصہ بنائیں, کہ کوئی ایسا لیکچر روزانہ سنیں جس سے ایمان تازہ ہو, کوئی ایسی بات روزانہ سنیں جس سے آخرت کی فکر پیدا ہو. تو یہ چیزیں جب کریں گے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ دل کو اطمینان ملتا ہے, اور آپ جتنا زیادہ کریں گے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آپ کے دل کو اتنا زیادہ سکون ملے گا.